بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو علم حاصل کرنے کے ذرائع بہت ہے، لیکن سفر سے انسان کو جو علم میسر آتا ہے وہ دوسرے ذرائع سے ممکن نہیں۔ جنوری 2019 یکم جنوری سے یکم فروری تک کے میرے سفر کے روادات میں جو علم حاصل ہوا اس کا نچوڑ میں بیان کروں گا۔ دعوت کا مطلب زبان کی بات دل میں اتر جائے، غالب تب آئیں گے جب 24 گھنٹوں میں 12 سے زیادہ گھنٹے اعمال کے لیے دے۔ تربیت اس کی ہوگی۔ مرکزی شورا مولانا عثمان کو اپنے آنکھوں سے میں نے کالم ایکسپریس نیوز کی پڑھتے دیکھا ہوں، کیونکہ تالیف، تحقیق، تصنیف اور کتابوں کے پڑھنے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے دعوت کے تاج کو اس امت کے لیے مخصوص فرمایا تھا، ازل سے، اس لیے پچھلے پیغمبروں کے صحیفوں میں اس امت کی تعریف فرمائے۔ دوائی شفا ہونے تک بار بار کھائی جاتی ہے، اس لیے نماز کو بار بار پڑھ کر سیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حسن سلوک کو خدمت کہلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک سیکھنے کے لیے صحابہ ضروریات کو کم کرتے کرتے ایک کھجور پر آئے تھے۔ مشورہ سوچ بچار کا نام ہے۔ سوچ بچاری طاقت عمل کی طاقت سے 100 گنا زیادہ ہے۔ ترغیب زیادہ دو، کام کم لو، محبت کا مذاکرہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے تمام حلقوں کو خیر کے حلقے کہا اور خود تعلیم کے حلقے میں بیٹھے۔ اور فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ذہنی عیاش مرتد کو قتل کا حکم فرمایا تھا۔ تبدیل اس کی زندگی ہوگی جو تبدیلی چاہے گا۔ یکسوئی ختم ہوئی اس لیے تبدیلی نہیں ہوتی۔ جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں اور دین پر چلنا آسان فرماتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کی مدد کر وہ تیری مدد کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی موجود اور محفوظ ہے، حالات کا جو عمل کے ساتھ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر رضی اللہ کو، ابو ذر اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ اور دوسرے صحابی بیمار تھا، اس سے بھی یوں کہا کہ اٹھ قرآن پڑھ، قرآن میں شفا ہے۔ کیونکہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اعمال نیچے سے اوپر جا رہی اور حالات اوپر سے نیچے آ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا ملتے ہی خدیجہ رضی اللہ کو حکم دیا، اب میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کا لمحہ ختم ہوا۔ نبیوں نے شعبے کے اندر دن لانے کی محنت کی، شعبہ چھوڑنے کی محنت نہیں کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہائے میرے آبا کی سختی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹی، اب تیرے آبا کے آرام کے دن ہیں۔ جب آخری زندگی ہو رہی ہے تو فرماتے آرام کے لمحے آ رہے ہیں۔ جب دعوت کا کام ملا تو فرمایا اب آرام کے لمحے ختم ہو گئے۔ جب مسلمان دعوت پر تھا تو سارا غیر ان کو دیکھ کر چلتا تھا۔ یہ محنت انقلابی محنت ہے، دعوت کا محنت۔ اس امت کے صرف 2 ہی طبقے ہیں اور کوئی طبقہ نہیں، مہاجر اور انصار، یعنی مدد والے اور ہجرت والے۔ اعلیٰ سطح پر کام کرنے کا جذبہ کارگزاری کے عمل سے بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سریع عنبر والی جماعت کی کارگزاری سن کر فرمایا اس مچھلی کا گوشت ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ اللہ کی نگاہ براہ راست دل پر ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو ناکام کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ انبیاء کرام انسانیت کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ خونی دشمن کو بھی جہنم سے بچانے کی تڑپ ہوتی تھی۔ تبلیغ کی محنت یہ ہے کہ مسلمانی پر آ جائے۔ دین وہ مایا ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن بھی بھائی ہوتا ہے، دین نہ ہو تو بھائی بھی دشمن ہوتا ہے۔ ذاکر وہ ہے جو اللہ کا حکم ہر وقت سنت کے مطابق کرے۔ بلب روشنی دے رہے ہیں جب تک اونچا مقام ہے، روشنی چھوڑ دے تو اس کا مقام کچرا کی ڈبہ میں ہے۔ لفظ پریشان میں پرے کا مطلب دور اور شان خدا کا نام ہے۔ اس کا مطلب خدا سے جو دور ہے وہ پریشان ہے، خدا سے جو دور ہے وہ پریشان ہے۔ کامیابی کی محنت والا ناکام نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے نفس کا امیر ہے۔ ترغیب کے ذریعے آدمی کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ بے قیمت چیز بے محبت لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار بھوک سے بےتاب اس لیے کیے گئے کہ امت یہ نہ کہے کہ مال کے بغیر دین کی محنت ناممکن ہے۔ تابعی ابو مسلم رحمۃ اللہ کو آگ نے نہیں جلایا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے بوسہ دیا اور کہا ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ اللہ نے فرمایا۔ صحابہ کے ساتھ کرامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزات تھے۔ اللہ دین کے ساتھ پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ عمل آدمی کی عزت کا سبب بھی ہے اور ذلت کا سبب بھی ہے۔ شیطان نے اللہ سے تعلق کا راستہ مشکل کر کے دکھایا اور کہا وہ لوگ تو اللہ کے ولی تھے، جبکہ دنیا کے مشکل وسائل کے کام کو آسان کر کے دکھایا۔ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا موتی ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے چاہے گناہگار کیوں نہ ہو۔ معلومات اعمال کا بنیاد نہیں ہے، یقین ہے بنیاد۔ ہمیں کوشش کر کے فضائل کا علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ انسان حریص ہے۔ قیمت معلوم ہوگی تو نفس کو عمل کے لیے ابھارے گا۔ تجوید تصحیح کے لیے ہے، سننے سنانے کے لیے نہیں۔ انسان کو اللہ جل جلالہ نے اپنی بڑی قدرت سے پیدا کی، بڑی مقصد کے لیے اور بڑی اعزاز سے پیدا کی، بڑی کامیابیات دینے کے لیے، پھر بڑی آزمائش نفس رکھ دی۔ انسان کے اندر خلافت کا جوہر بھی رکھ دی۔ انسان بھوک پیاس ہوس سارے رکاوٹیں کاٹ کر خلیفہ بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے اپنا عمل روح اس میں ڈال دیا ہے، جو فرشتوں کی دل کی تمنا تھی۔ تو آدم علیہ السلام کو علم دے کر فرشتوں سے نہ جاننے کا اعتراف کروایا، پھر آدم سے کہا ان کو تعلیم دو، اور علم کے ذریعے فرشتوں پر فضیلت دی اور ساری کائنات کو آدم کے سامنے جھکایا۔ انسانی فطرت بھول جاتا ہے، محنت نہ ہو تو بھول جانا ہے، اس لیے انبیاء کرام کو بھولی ہوئی کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے بھیجا کہ وہ اپنے اللہ کے تعارف کرائے اور اللہ کی چاہت کے مطابق 24 گھنٹے گزارے۔ انسان باوجود خواہشات کے اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اس لیے عقل مند نفس کو قابو میں رکھنے والے کے لیے کہا جاتا ہے۔ انسان کا اپنی جان پر سب سے بڑا جرم غیر کے سامنے جھکنا ہے، چاہے وہ نفس کے سامنے جھکے۔ کائنات میں سب سے بڑے علم والا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کلمہ تقویٰ ہے، اللہ پاک ہے اس لیے پاکیزہ کلمہ دیا ہے تاکہ ہم پاکیزہ بن کر پاکیزہ جنت میں جائیں۔ اور یہ کلمہ سب سے بڑی قیمت والا ہے جو ہماری ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے۔ اخلاص ایک راز ہے بندے اور اللہ کے درمیان، یہ راز قیامت میں کھلے گا۔ درخت کی پودے کی طرح اخلاص کی اللہ پرورش فرماتا ہے۔ یہ کلمہ امانت ہے اللہ کی اخلاص دلانے کے لیے۔ نیزے زخم سے عمر رضی اللہ بے ہوش تھے، جب نماز کا لفظ کوئی منہ سے نکالتا تو ہوش میں آ جاتا۔ کلمہ کا یقین ریا سے روکتا ہے، اس کلمے پر ایمان سے اطمینان ملتا ہے، اطمینان سے احسار و محبت کا جذبہ بنتا ہے۔ اگر مسلمان میں ایمان اور اطمینان ہوگی تو
1 مہینے تک اس کی روف ہوگی۔ اگر مسلمان کی دل میں وہن آئے تو یہ گیدڑ ہے۔ وہن کا مطلب موت کو ناپسند کرنا اور دنیا سے محبت رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اعمال ہماری فطرت بن جائے۔ صحابہ قلم کاپی لے کر لکھنے والے نہیں تھے، عمل کے پکے تھے۔ یہ قلم کاپی تو اسباب دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ ہم نے فنا ہونے والے چیزیں اچھے بنائے۔ مسجد نبوی میں 9 سال بعد چراغ جلایا گیا، لیکن ایمان سے دل منور تھا، اور اسلام کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمایا، اور ساری دنیا کی طاقتیں ان کے قدموں میں آ گئیں، اور رہبری کے کام اللہ نے صحابہ سے لیا۔ مولانا نذر الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر رضی اللہ کو بڑے کام کر سکتا ہے، یا اللہ عمر رضی اللہ بڑے کام کر سکتا ہے، اسے ہدایت دے۔ دعا قبول ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا پر رحم کرو، اللہ تم پر رحمتیں برسائے گا۔ دعوت کی محنت دنیا پر رحم کی محنت ہے۔ جیسے ڈاکو کو کھانا کھلا کر اس کے جسم کے ہر نعمت کے بارے میں اللہ ہی نے دی کی دعوت تھی۔ جب گھر والوں کے پاس ڈاکا پڑا، ڈاکو اندر آیا تو اسے کھانا کھلا کر اس کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی تو اس نے توبہ کیا۔ یہ کارگزاری آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے گردن کاٹنے نکلنے والا کلمے والی محنت پر آ گیا، اور عمر رضی اللہ جس ملک میں جماعت بھیجتے وہاں سارے مسلمان ہو جاتے۔ ہماری مشورہ بھی صحابہ کی ترتیب کے لیے کی جائے۔ شیطان نظر نہیں آتا، وہ اسباب میں لگاتا ہے۔ شیطان ہمیں اسباب میں لگاتا ہے۔ کلمہ سے دل میں نور شروع ہوتا ہے۔ جس کی دل کا نور آسمان پر جائے تو اس کی سوچ ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت دل کا نور ہے۔ دل کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اعمال میں ہے۔ کہیں بھی ہو بغیر مشورہ کے چیز شروع نہ کرے۔ ساری دنیا پر رحم کرو، اللہ تم پر بڑی رحمت کرے۔ برساتی نالا نہ بنو، کبھی محنت کیا کبھی بالکل نہیں کیا۔ روحانی صورت کو بڑھانے کے لیے سالہ سال چاہیے۔ لڑائی 24 گھنٹے کرو مگر نفس کے ساتھ۔ جس عمل میں لگے وہاں بیٹھنا آسان ہوتا ہے۔ نسبت تو ہو گئی مگر مناسبت آ جائے، یعنی اعمال پر یقین آ جائے۔ اصل مایہ یقین ہے۔ اخلاص اندر کی دولت کا نام ہے۔ اس دولت کے بغیر ہر عمل تباہی کا سامان۔ تبلیغ کا کام اعلیٰ بھی ہے اور اونچا بھی ہے، لیکن نازک بہت ہے۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے ماحول کا قلت چاہیے۔ مسجد مرکز بن جائے تو یہ مایہ محفوظ ہو جائے۔ ہمارا آرام بھی کام کے لیے ہے، آرام کے لیے نہیں۔ سب سے زیادہ پابندی اس مایہ کے لیے نگاہ ہو کہ پیغمبر کے عملوں میں فائدہ فوراً نظر نہیں آتی، اس لیے دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ دنیا چند سال کے لیے ہے، لیکن اس وجہ نفع والے اسباب کی فائدے فوراً سامنے آئیں گے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کی مجلس میں بیٹھا تھا، کفر کی باتیں سنتا تھا، وہ ان کے دل میں اتر گئے۔ رشتے سے کچھ نہیں ملتا، پیغمبر کے عملوں سے فائدے ملتے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پھر اسبابوں میں لگ گئے، پھر ان میں شرک پیدا ہوا۔ دل کامل نیکی والا بن جائے گا تو ہر وقت نیکی کرنے والا ہو، ساری سنتوں پر عمل کرنا اس کی مزاج بنتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے برکتیں اس پر آتی ہیں۔ جو نفع والا اسباب بنائے اس پر اللہ کے عذاب آئے، اس پر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ نفع کے اسباب فرعون کے پاس فوج مال غلام حکومت سارے تھے، اور بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرتے، عورتوں کو زندہ رکھتے تاکہ عورتیں مقابلہ نہ کر سکیں۔ جب انسان گناہ میں ہوتا ہے تو اللہ مہربان ہے، پیغمبر بھیجتے ہیں۔ موسیٰ کو بھیجا۔ پیغمبر ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی پیغمبروں کے کام اللہ براہ راست کرتے ہیں۔ فرعون کی فوج پیچھے لگی، پیغمبر کا دل اس حال میں مخلوق سے متاثر نہیں ہوا۔
سمندر پر غصے میں لاٹھی ماری، اللہ نے راستے 12 بنائے، کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے تھے۔ اللہ کی رحمت پیغمبر کے عملوں میں ہے، جو کلمہ پڑھے اسے سنتے سکھاؤ۔ جتنا عمل کرنے والے کو ثواب اتنا سکھانے والے کے اعمال میں بھی لکھا جائے۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں پر کام کیا وہ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو۔ انسان کے اندر مانگنے کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے، اگر یہ جذبہ مخلوق کی طرف جائے تو گناہ ہے، خالق کی طرف جائے تو عبادت ہے۔ محنت ہم غیر کی کر رہے ہیں اور دعا ہدایت کی مانگ رہے ہیں۔ دنیا دار کی مثال صحرا کے پیاسے کی سی ہے، اور انبیاء علیہ السلام بیچارے اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ صحرا کا پیاسا وہاں ڈھونڈ رہا ہے پانی کو جہاں سے نہ ہوتا ہے، صرف چمک ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا اعمال تھا؟ اعمال تھے، اعمال سے اللہ کے ایک اشارے پر سارے نقشہ ختم، کہاں گئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کی رضا کو جس نے مقصد بنایا، اللہ سب سے پہلے سخت گھاٹی اور پریشانی والی بڑی مسئلہ جہنم سے اس کو کاٹ کر پھر اخروی ترقی کرتے کرتے دنیا میں بھی دھماکے کی شکل میں پھینک دیتا ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ آخرت میں ملنے والی نعمتیں دنیا میں بھی اسے دے دیتا ہے اپنے رضا کی شکل میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر گیا تب اللہ کی مدد آئی۔ اس دنیا میں یقینوں کی ٹکر ہے، دل متاثر ہوتا بولنے سننے سے، چیزوں سے ہونے کی تذکرہ نہ سنو نہ بولو نہ دیکھو، اللہ کے فضل سے یہ ہو رہا ہے۔ کرو جی، تنگی آئی تو کہو آخرت کی تنگی بڑی سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کام دین کی کمی کو دیکھا اور کہا دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ محنت کی 2 راستے، اسباب کے ذریعے اور قدرت کے ذریعے۔ مخلوق کے ذریعے اللہ دے رہے ہیں تو قدرت کے ذریعے محنت یہ ہے کہ لا معبود الا ہو، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، یہ زبان کے ذریعے دل سے نکلتا ہے اور عمل سے بھی مقصود اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے طریقے لائے ہیں، دنیا عمل اور محنت کی جگہ ہے اور دنیا چیزوں کی مشین ہے۔ جس دن تیرا دل اللہ کی طرف آئے تو سارا بدن اللہ کی طرف ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لایا ہے یہی دل کے بدلنے کا ذریعہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دعوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھا کر ایمان کی بنیاد پر عمل سکھایا کہ صرف ایک ہی جذبہ ہو، اللہ راضی ہو۔ اگر دل کا رخ غیر اللہ کی طرف ہے تو تیری عمل تباہ ہو گیا۔ غیر اللہ کی مثال لالٹین رات کی تاریکی میں روشنی دیتا ہے، دن کی روشنی میں نظر نہیں آتا کہ روشنی اس میں ہے یا نہیں۔ اگر تیرے دل میں لا الہ الا اللہ کی نوا آئے تو اسباب کی روشنی نظر ہی میں نہ آئے۔ اب دل تاریک ہے تو اس لیے لالٹین کی روشنی محسوس کی جا رہی ہے۔ اللہ کے وعدے دونوں جہانوں کے بارے میں، دونوں جہاں کی چیزیں مسخر کر دیں گے، لیکن ہمارے پاس نماز کی شکل بچوں والی ہے۔ جس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت نصیب ہو گئی وہ بے تاج بادشاہ ہے۔ اپنی بیوی بچوں کی خواہشات سے دوسروں کی ضرورتیں مقدم ہے۔ جس کی زندگی اس کے دعوت کے مطابق بدل جائے گا وہ آگے ترقی کرے گا۔ شکرانے کی نفل پڑھے کہ اس اجتماعی محنت کے شروع صدی میں ہوئے ہے۔ اس فتنہ کے دور میں مغفرت تو اس راستے کی ادنا چیز ہے۔ اس محنت کے بدل کی ایک جھلکی تمہیں دکھائی جائے تو تم خوشی سے مر جاؤ گے۔ 29واں نمبر پر عمر رضی اللہ مسلمان ہوئے لیکن کوشش کرتے کرتے دوسرے نمبر تک پہنچ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ سے کہا جب مدثر نازل ہو میرے آرام کے دن ختم۔ جب آخری دن آیا تو فاطمہ رضی اللہ سے کہا تیرے باپ کے آرام کے دن شروع۔
سورہ کہف کے آیات کا جز کہ اے نبی کیا آپ امت کے غم میں مر جائے؟ کیا یہ بات اس لیے ذکر کلام میں ہوا کہ امت کا غم امت اپنا فطرت مزاج بنائے، اپنی مزاج بنائے؟ مثال، باپ نے بیٹے سے دودھ میں نہ پتنگ اڑانا، وہ بے رغبت ہوا تو باپ نے جا کر اپنے بیٹے کو دھوپ میں لا کر کھڑا کیا تو کہا آبا جی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو باپ نے کہا جو تیرے پر گزر رہی ہے وہ میرے پر گزر رہی تھی۔ یہ ہے کسی جرنیل نے جنگ جیتی، سپاہی کی گالیاں دے رہے ہیں۔ ایک نے کہا میں نے ایک کی ٹانگ کاٹی، تو پوچھا سر کیوں نہیں کاٹی؟ تو کہا سر پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ ایک امیر نے عمل ہمیشہ ایک کو دیا تو ایک نے کہا امیر صاحب 500 روپے ہم نے بھی جمع کیا، اس لیے اعمال برابر تقسیم ہو۔ دین کی بنیاد مشاہدے پر نہیں غیب پر ہے۔ اختلاط کا مطلب بندہ میں دایانہ صفت آ جائے، دائیں جس جگہ جائے وہاں تاثر پیدا کرے گا۔ اللہ جل جلالہ کو بھی کافر سے نفرت نہیں، کفر سے نفرت ہے۔ اگر کافر سے نفرت ہوتی تو نبی نہیں بھیجتے۔ جس سچ میں نجات ہے اس سے دوری کیوں ہے؟ دوری کیوں؟ ہم کو غیر اہم بنا دینا احمقی ہے، اہم کو غیر اہم بنا دینا احمقی ہے۔ سب سے اہم چیز ایمان ہے، ایمان نہیں سیکھا وہ جاہل ہے۔ اللہ اور اس کی نظام کو پہچاننا ایمان ہے۔ پڑھے لکھے جاہل کو سمجھانا مشکل ہے بنسبت ان پڑھ کے۔ ایک طالب علم نے ایک بوڑھے سے پوچھا کتنا پڑھا ہے؟ تو کہا کچھ نہیں۔ تو کہا تم نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی۔ وہ بوڑھے کشتی کے چلانے والے تھے۔ جب کشتی ڈوبنے لگی تو بوڑھے کشتی والے بابا نے طالب علم سے پوچھا تم نے تیرنا سیکھا ہے؟ طالب علم نے کہا نہیں۔ تو کہا تم پوری زندگی ضائع کر دی، تم نے پوری زندگی ضائع کر دی۔ اللہ کے بغیر آپ زیرو ہو۔ ایک ہے منہ سے کہنا، ایک ہے کردار سے۔ کردار اعلیٰ ہے، سستی سے نبی نے پناہ مانگا۔ 1000 بیانات سے سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کی زندگی سے سب کو سمجھ میں آئے گی، سب کو سمجھ میں آئے گی۔ بچہ فطرت کا نقال ہوتا ہے، وہی نقالی نقش بن کر ذہن میں زندگی کی تربیت بن جاتی ہے۔ ہر پریشانی کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اخلاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میں نے تھی تو نخرے اٹھانے والا ہوگا، نخرے کرنے والا نہیں ہوگا۔ دعوت مضبوط ہوگی تو ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو عمل مضبوط ہوگی۔ جس آدمی کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، توبہ کی وجہ سے۔ کوئی کام اگر مقصد بن جائے تو کھانے پینے میں مزہ نہیں آئے گا۔ فکر مقصد میں اسباب تو صرف اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے ہے، نہ کہ خواہشات کے لیے، نہ کہ خواہشات کے لیے۔ مخلوق کی چاہت وجود نہیں، طلب وجود ہے۔ اسباب کا سلسلہ اللہ نے دینے معرفت کے لیے، اپنے معرفت کے لیے دی۔ اسباب کا سلسلہ اللہ نے اپنے معرفت کے لیے جاری فرمایا، مگر یہ تربیت کے لیے نہیں۔ طاقت والے اللہ کے ساتھ جس دن تعلق ہو جائے تو احکامات پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ کس کے قبضے میں ہے؟ مخلوق کو احکامات پر قربان کر رہے، احکامات کو مخلوق پر قربان نہ کرے۔ انسان کمزور ہے، اپنے مشاہدے پر محنت شروع کرتا ہے، سمجھنے میں وقت لگتا ہے، بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ لینے والے کی یقین خالق پر ہونے کے بجائے مخلوق پر ہے۔ جب تک یہ یقین خالق پر نہ آ جائے پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ہمارا اندر کا معاملہ درست نہیں،
اس لیے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے ایمان لاؤ، آمنو آمنو، اعمال کے اندر طاقت اندر کے معاملے پر موقوف ہے۔ اپنے آپ کو مریض سمجھ کر انفرادی دعوت کے موقع تلاش کرو۔ بچہ پیدا ہو کر باتیں کرنے کی ابتدا با سے اس لیے کرتا کہ اس کی روح میں استعداد و صلاحیت سابقہ موجود ہے، جو رب کے سامنے کہا تھا الستو بربکم کی عہد میں، بلا کہا ہر انسان کی روح میں، اس لیے بال آتا ہے۔ اگر انسانیت پر محنت انبیاء والی ہو جائے تو وہ صلاحیتیں اور استعدادیں موجود ہیں پہلے سے۔ مٹی پر محنت سے انسان نے لوہا نکالا، لوہا پر محنت سے ہواؤں میں اڑانے والی جہاز بنایا، تو چیزوں پر محنت سے چیزوں کی کثرت انسان کی کامیابی نہیں ہے، پریشانی ہے۔ انسان پر محنت نہ ہو تو اس کی قیمت گرتی ہے، جب اس پر محنت ہو تو قیمت لگتی جاتی ہے۔ جب کہ بے قیمت چیز پر محنت کرنے سے قیمت لگتی تو انسان کو بنانے والے نے قیمتی ہے کہا، انسان کو قیمتی ہے کہا ہے، تو اس کی قیمت لگتی جاتی ہے۔ جس کی محنت میں دل کا رخ غیر کی طرف ہے تو وہ بخاری کا درس دے کر بھی آگ میں جائے گا۔ جس کی محنت میں دل کا رخ غیر کی طرف ہے تو وہ بخاری کا درس دے کر بھی آگ میں جائے گا۔ دل کے اندر غیر کا تاثر ہو تو ہر لمحہ پریشانی ہی پریشانی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اندر کی حفاظت کے لیے جیل کو پسند فرمایا اور دعوت بھی ساتھ دیتا رہا۔ نظام اس وقت ٹھیک چلے جب کوئی خود غرض نہ ہو، نہ جاننا بھی جہالت اور غلط جاننا بھی جہالت ہے۔ جو اپنی جہالت کا اقرار کرے گا تو کتاب اللہ سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے قرآن کے شروع مقطعات الف لام میم لکھے گئے، جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر جو طاقت اللہ نے رکھی ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن دل کے اندر یقین ان علوم کے اوپر ہو، اس کی مستقل محنت ہے۔ شخصیتیں بنتی ہے انبیاء کی رنگ میں رنگنے والے کی وجہ سے بنتی ہے، کیونکہ انبیاء کرام چنے ہوئے کامل ہوتے اور خوبصورت اور خوب آواز بھی ہوتے اور باطنی شجاعت اور عقل کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوتے، اور سب سے بڑی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کی ہر ادا اللہ کو پسند ہے۔ آپ کی شریعت میں قیامت تک ہر شعبے ہر فرد کے لیے طریقہ موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی بڑی کہ اللہ جل جلالہ فرماتا کہ تم کوئی میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ میں رنگ جاؤ۔ اپنی ذاتی چاہت پر خرچ کرنا حیوانیت ہے، دوسروں پر خرچ خلافت، بے موقع خرچ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ لقمہ حلال سے سوچ اچھا بنے گا، جس نے نماز صحیح پڑھی اس کا جسم ہر جگہ صحیح چلے گا۔ حسن ظن مستقل عبادت ہے اور اعلیٰ اخلاق ہے۔ ظلم پر رعایت کا نام عصبیت ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے لیے دل میں میل نہیں رکھتا تھا، اس لیے موت کے وقت چہرہ دمکنے لگا۔ صحابہ نے کام ترتیب پر کیا، اس لیے 8 سال میں پورا عرب فتح کیا، پھر اسی ترتیب پر کام کر کے 80,000 مربع میل تک حکومت چلائے۔ اللہ ہی اللہ ہے، باقی سارا ہی دھوکہ ہے۔ سب سے بڑی سچ ہے، جس چیز کی جڑ کاٹنی ہو اس کا تذکرہ چھوڑو۔ ہر چیز کی عزت اور شرافت ذمہ داری کی بھی قدر ہوتی ہے۔ جن ہن بن 3 قسم کے مخلوق زمین میں رہے، لیکن خلافت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اللہ جل جلالہ فرماتا تم فخر کرو تمہارے باپ کو وہ علم دیا جو فرشتوں کو نہیں دیا، اور آدم علیہ السلام سے براہ راست فرمایا ان کو علم سکھاؤ۔ بتاؤ یہ نہیں کہا، ان کو علم سکھاؤ کہا۔ میں نے تمہیں جو علم دیا وہ بتاؤ۔ پھر فرشتوں کو آدم کی طرف جھکایا، کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں کو کائنات کی نظام روک کر 500 سال سجدہ کرایا، کیونکہ یہ انسان نفس کو روک کر اللہ سے اسی کر سکتا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کافر بنانے کی محنت کرنے لگی تو اللہ نے ان کے نسل ہی ختم کر دی۔
تبوک کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے مدینے کے کھجوروں کو قیامت تک کے لیے برکت دی۔ اللہ جل جلالہ نے عمل مشقت کا وقت تھوڑا اور اس کا بدل ختم نہ ہونے والی زندگی کی عیاشیاں رکھی ہے۔ رب تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ پرچہ سے پہلے پرچہ کا جواب قبر کے تینوں بتا دیا ہے اور حشر کے 4 سوال بھی بتا دیا کہ یہی ہے۔ اللہ ایسا قدردان کہ ہر عمل کو لینے کے لیے فرشتے مقرر فرمایا اور موت کے وقت استقبال کے لیے بھی فرشتے مقرر فرمایا۔ اپنے نفس کی تو یوسف علیہ السلام نے بھی پاکی بیان نہیں فرمایا، کیونکہ نفس ناپاکی کے طرف لے جانے والا ہے۔ کامیاب ترین وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر قابو پایا۔ ہر نیا دن پکارتا ہے کہ میں تیرے حال کا گواہ ہوں، مجھے ضائع نہ کر، میں قیامت کے دن تیرے گواہی دینے تک واپس نہیں آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حج کے لیے آنے والوں نے مدینہ میں قیام رکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگے تو ان پر تنگی آئے۔ کامل نماز رذائل زائل جو ہے ان کو ضائع کرتے ہیں۔ کامل نماز رذائل کو زائل اور ضائع کرتی ہے، اور اعلیٰ خصائل کامل نماز پڑھنے والے میں منظم ہو جاتی ہے۔ 6 بندوں کی 3 سال کی محنت نے مدینہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہونے کی قابل بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نچوڑ ہر مسئلہ عمل کے ذریعے حل ہو جائے اور اعمال سے پلنے کا یقین آ جائے۔ تبلیغ نفس کے مجاہدے کا نام ہے۔ بیرون جماعت گئی، ڈاکٹر سے ملاقات کے لیے فیس بھرا اور مریض بن کر ملاقات کی اور مریض کو دینے والی ٹائم کے مطابق بات کی۔ 1 ماہ بعد اس کے ٹائم ٹیبل میں 2 دن کا وقت پایا۔ بعد اس وقت ڈاکٹر فوت ہوا۔ اس کی ماں نے کہا یہی پرچی جو آپ لائے خواب میں میرے بیٹا کو عذاب ہونے سے روک رہی تھی۔ جب اس کو وصول کرنے مہینے کے بعد جماعت وہاں گئی تو فوت ہو چکے تھے، اور اس کی ماں نے پرچی جو انہوں نے دکھایا تھا اس کی دستخط کر کے 2 دن دے دوں گا اللہ کی راہ میں۔ تو اس نے کہا خواب میں یہی پرچی مجھے آتی ہے اور اس کو جانم سے روکتی ہے۔ روز میں یہ خواب دیکھتی ہوں، سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، والی محنت نہ ہو۔ ہم نے وقت لگانا ہے۔ مذاکرہ کی مثال جیسا یہ ڈسکس ہے، آپس میں کوئی بھی بات ہو تو اس کی ڈسکس ہو کر جو بات واضح ہو کر مرکزی ایک خیال آتا ہے تو اس کو مذاکرے سے آتا ہے۔ مذاکرے کی مثال جگالی کی سی ہے۔ حزم ہو، علم یہ امت دوسروں کو دائی بنانے والی ہے، دائی گر ہے۔ جس طرح اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، اسی طرح تبلیغ دوسرے کاموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تبلیغ کرتے ہوئے حالات نہ آئے تو تبلیغ کچی ہے، پکی نہیں۔ تبلیغ کا مزاج یہ ہے کہ تم بات سنا نہ چاہو، تمہیں کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو، مزاج یہ ہے۔ توبہ کرنے والے کی خوشی میں اللہ جل شانہ آسمانوں میں چراگاہ کرانے کے لیے فرشتوں کو حکم فرماتا اور بندے کے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ بن دیکھے ماننے کا نام ایمان ہے، مشاہدے پر تو گدھا بھی مانتا ہے۔ اللہ بے طلب کو ہدایت نہیں دیتا، اس لیے نبیوں کو بندوں میں طلب پیدا کرنے کے لیے بھیجا۔ ہدایت کے نور کی نشانی یہ ہے کہ دنیا اسے رنگین غبارہ کی طرح نظر آئے، کہ یہ خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا جو ہے یہ خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ دنیا کی تمام جنگیں خواہشات پوری کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہیں۔ زندگی کا بننا بگڑنا شیطان چیزوں میں دکھاتا ہے۔ انبیاء کرام مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف اور ایمان و عمل سے زندگی کا بننا دکھاتے ہیں۔ خواہشات کے پورے ہونے کے لیے اللہ نے اعلیٰ سطح کی جنت بنائی ہے، اعلیٰ سطح کی جنت بنائی ہے۔ اور جو دوسروں کے عیب دکھتا ہے
اس میں وہ سارے عیب جمع ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشورہ اللہ نے میری امت کے لیے رحمت بنایا ہے۔ ترغیب کے بغیر تقاضا رکھنا ایسا جیسا تاوا گرم کیے بغیر اس پر روٹی لگانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے محنت پر زندہ ہوں گے۔ ہمارے پاس صرف لیکن ہے، یقین نہیں ہے۔ یقین کے بیچ لیکن نہیں ہوتی، پھر یقین آ جاتا۔ اللہ کو اس طرح سمجھو جس طرح اللہ ہے۔ انبیاء کرام کی قصے عبرت کے لیے ہے، اللہ جل جلالہ کو سمجھنے کے لیے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا صبر و توکل والے کو اللہ جل جلالہ سب کے سروں پر اٹھا دیں گے۔ قرآن بیان کرو مگر آسان کرو۔ قرآن کا مفہوم اپنی زبان میں سناؤ کہ ان پڑھ امت سمجھے اور وہ بدظن نہ ہو۔ ایمان کے فائدے اور وعدے کھول کر بیان کرو۔ دیوانوں اور بدعقلوں کی طرح دعوت نہ دو، ایمان یقین کی دعوت دو۔ اپنے زبان اور بیان کے دھوکے میں نہ آؤ، دل سے زبان کو الفاظ سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، دل پھیرنے اور تہ دل کی یقین کے لیے دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ یقین کے لیے دعا ہے۔ جتنے قرآن کے قصے ہیں یہ اللہ کے کارنامے ہیں۔ بغیر بجلی پنکھے کے نیچے ہوا نہیں آ رہا، اسی طرح بغیر اخلاص عمل کا اثر نہیں آ رہا۔ مسجد میں محمدی اور گھر میں نصرانی نہ بن جا۔ ہمارا یہ وقت مختصر بھی ہے اور غیر یقینی۔ اللہ کی بڑائی کا حد نہیں اور ہماری چھوٹائی کا حد نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دل کافروں کی طرف عذاب میں آیا۔ والدین ہے ابراہیم خلیل اللہ کے لیکن دل نمرود کی طرف تو ناکام ہو گئے۔ اصل چیز دل ہے، فرعون کی بیوی کی دل موسیٰ کی طرف ہونے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئے۔ لوط کی بیوی ہو کر اس کا دل غیروں کی طرف ہوا تو عذاب میں آ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا ابی لہب جس کا دل بتوں کی طرف، وہ ناکام ہوئے۔ اور بلال افریقی غلام اور سہیب یورپی غلام ہے، دل اللہ کی طرف تو کامیاب ہوئے۔ مومن کا دل اللہ کی عرش رحمان ہے۔ اللہ پوری کائنات میں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں سما سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ کو اتنی یقین تھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے جب اس عورت کی تلاشی کرو اس کے پاس خط ہے کہہ کر جماعت کے ساتھ بھیجا اور تلاشی کی، 3 دفعہ تلاشی کی، خط نہیں ملی تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں جھوٹ نہیں ہوتی۔ تیرے پاس خط ہے؟ تو اس عورت نے بالوں کی چوٹی کے اندر سے نکال کر خط دے دی۔ بستر رسول پر سکون سے علی رضی اللہ کی نیند آئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں دے کر میرے پاس پہنچنا ہے کہا تھا۔ مومن کے اطمینان کے لیے اعمال ہے۔ دعوت اس طرح دے کہ مخلوق کو دیکھتے ہوئے بھی نظر نہ آئے، جیسے دھوپ میں بلب کی روشنی نظر نہیں آتی۔ عمل سے عمل وجود میں آتا ہے اور باتوں سے باتیں بنتے ہیں۔ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ امتحان چھوڑنے سے آدمی پاس نہیں ہوتا، امتحان دے کر پاس ہوتا ہے۔ حکم کی حیثیت سے اسباب پر لگنا پاس ہونا ہے امتحان میں، لیکن اسباب کا اثر دل میں نہ آئے۔ اللہ جل جلالہ سے معاملہ نیت سے شروع ہوتی ہے۔ لاٹھی کو صاف بنا کر اللہ نے سمجھایا کہ گرے ہوئے بے جان لوگوں میں دعوت کی محنت سے مضبوط سانپ کی طرح بنا سکتے ہو، اور سانپ جیسے ظالم کو یقین کے ساتھ پکڑ کر دعوت دے کر لکڑی جیسے کمزور بے جان بنا سکتے ہو۔
کا تصویری دعوت اللہ نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، اس کو سمجھ گئے، اس بلاغت کی مثال کو سمجھ گئے کہ لاٹھی کو سانپ اللہ نے بنائے اور سانپ کو لاٹھی بنائے، اور اپنی قوم میں دعوت چلائے، کلمہ نماز کی، اور فرعون کو دعوت دی نفی اس بات کی اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اور اپنی قوم کو نماز اور کلمہ سکھایا۔ اور اللہ جل جلالہ نے لا تخف فرما کر دائی کو ڈرنے سے منع فرمایا، اور سمندر میں راستے دے کر دائی کی مدد کو براہ راست کرتا ہوں کہا اللہ نے، دکھایا خالص محبت اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ بڑی پرتاثر ہوتی ہے اور رونے پر مجبور کرتی ہے، آج ساری دنیا میں منمانیاں ہے، یہ ختم ہو جائے اس کے لیے تبلیغ ہے۔ پاکستان میں 8 لاکھ لوگوں کے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں اور جوڑ میں صرف 2 لاکھ۔ عمر رضی اللہ طواف چھوڑ کر کونے میں بدو کو فاتحہ سکھا رہے تھے۔ بیرون تشکیل عرب ملک میں ایک ساتھی کو صحابی خواب میں آئے اور کہا ہماری تمہاری محنت میں کوئی فرق نہیں، لیکن رات والی محنت میں تم تھوڑے کمزور ہو۔ تبلیغ کے اصول کوئی تجرباتی چیزیں نہیں ہیں، یہ سارے اصول سیرت نبی اور صحابہ کی سیرت سے لیے گئے ہیں۔ جو دعوت سے سست ہو گیا تو اس سے ملنا جلنا نہ چھوڑے، لیکن دعوت بھی نہ دے۔ ابو بکر رضی اللہ ایک صحابی سے 6 ماہ تک صرف ملتے جلتے رہے، بیعت کی دعوت نہیں دی، وہ خود آ گئے اور بیعت ہو گئے۔ اس لیے تجربوں پر نہ چلنا، اصولوں پر چلنا۔ کام کے لیے اصول ایسے جیسے نماز کے لیے وضو، جب آدمی کرنے پہ آ جاتا ہے تو نہ کرنے والوں کو ہلکا سمجھتا ہے، اسی سے عمل مردود ہو جاتا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، شیطان ہلکا پن ساتھیوں کی دل میں لاتا ہے جس کی وجہ سے عمل مردود ہو جاتی ہے۔ اخلاق خود بخود نہیں آتے، اس کے لیے نیت کرو۔ جزیرہ مورشس سے جماعت کی شکایت آئی کہ اس جماعت کی تفقد صحیح نہیں ہوا۔ اعتراض تو تفقد والوں پر تھا۔ گھروں میں عورتوں کا جھگڑا اتنا ہوتا ہے، تحقیق کیا جائے تو ایک تنکا ہوتا ہے۔ ایک جماعت دو تقسیم ہوئی، 6 لسی پینے والے تھے اور 6 چائے پینے والے ہو گئے تھے، اور حاجی صاحب کو جانا پڑا۔ ہر آدمی اپنی طبیعت پر چلے تو جوڑ نہیں ہو سکتا۔ غیبت اگر جماعت کے وجود میں آئے تو دل جوڑے نہیں رہ سکتے۔ 2 آپس میں جوڑے ہو تو وہاں سے غیبت شروع ہوتی ہے اور آخر وہی دونوں آپس میں لڑتے ہیں۔ نفس کو بنانا آسان کام نہیں، چیتے کو زنجیر سے باندھنے کے جیسا مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبقت والے کا خیال کرتے تھے اور خالد سے کہا چھوڑو وہ بدری ہے۔ پھر کسی جگہ وہ جو خالد سے لڑا تھا دوسرے سے لڑے تو خالد سے پھر کہا چھوڑو وہ دونوں بدری ہے۔ جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے وہ اسی وقت اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ جو کمزوری اپنے اندر ہو اسے اللہ کے سامنے پیش کرے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتا ہے۔ آدمی کی قیمت آدمی کی دھیان سے ہوتا ہے۔ انفرادی اوقات میں نماز کی محنت کرے، ہزاروں رکعت پڑھنا پڑے تو بھی پڑھے، اخلاص کے لیے اللہ نے زمین آسمان دے دی ہے۔ اخلاق بن جائے اس کے لیے گمان اچھی رکھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے دوسروں کو گمان بد سے بچانے کے لیے اپنی ہزاروں کی تھیلی سمندر میں ڈال دی۔ انسان کی معدہ میں پاکیزہ لقمہ جائے تو خون پاکیزہ رگوں میں چلے گا، تو آنکھ ناک کان زبان پاکیزگی کی طرف چلے گا۔ لقمہ حلالی اور حرام میں بڑی تاثیر ہے۔ اگر آپ نے صفات بدلا تو تیری بیوی کہے گی دوسری عورت سے اپنی خاوند کو اللہ کی راہ میں بھیجو۔
اصل میں تبلیغ کی یہ شکلیں صحابہ کی شکلوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہے۔ ہم جتنا بڑا ہدف رکھیں گا، اتنا بڑا محنت کریں گے، ہمارا ہدف صحابہ ہو تو کم از کم ان کی مشابہت ہو جائے گی۔ ہمارے ہر کام کے ہر روز نمبر لگ رہے ہیں، ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ باریکی سے دیکھ رہا ہے۔ ہمارا مقصد اللہ کے قریب ہونا ہو، جو اس کے قریب ہوتا وہ بہت نفع اٹھاتا، کیونکہ اس کے پاس لامحدود خزانے ہیں۔ اس کے خزانوں کے حد نہیں۔ اللہ کو غیر پر یقین رکھنے والے پر غیرت آتا ہے۔ جب بھی ہم خدا سے مانگے تو ہمارے سامنے اللہ کے خزانے ہو۔ آج یہ معاملہ ہے کہ مسجد کے لیے گھنٹے دیتے ہیں اور گھر کے لیے گھنٹہ بھی نہیں دیتے۔ گھروں میں اعمال دعوت کفر کے لیے دیمک ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ساتھ دیتی تھی۔ قبائل کے نام بھی ان کو یاد ہوئے تھے، علاقے کے روایات تک یاد تھے، اور وہ چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے سیکھنے کا شوق تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتی رہتی تھی اور انہیں یاد کرتی تھی اور حفظ کر لیتی تھی۔ 2210 حدیث حفظ یاد تھی، زبانی تھے۔ دعوت سنانا نہیں، دعوت پہ لگانا ہے، اور اخلاق کے ذریعے عبادت کی حفاظت کرنا فکر بڑی چیز ہے، بڑی چیز۔ جو بات یقین سے نکلتا ہے وہ ایمان ہے، جو بات یقین سے نکلتا ہے وہ ایمان ہے، جو زبان سے بات نکلتا ہے وہ بیان ہے۔ طائف میں خصوصی ملاقات اللہ کے نبی نے کی، مکہ میں انفرادی دعوت اور انفرادی محنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور مدینہ میں اجتماعی محنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور مینا کے گھاٹیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی دعوت کی فضا چلائی ہے۔ ہم کسی کے نہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ دین کے طرف لگے کسی کو تو بغیر دین زندہ تڑپ دل کے ہونا ناممکن ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی دین کی تڑپ کی وجہ سے، دین کی تڑپ دل میں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے آپ کو ذلت میں خوشی سے ڈالے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہم میں سے نہیں ہے۔ اعلیٰ کو چھوڑ کر ہم ادنا کو الہ سمجھ بیٹھے، الہ سمجھ بیٹھے، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو الہ سمجھ بیٹھے۔ مولانا نذر الرحمن صاحب کی بیان 31 جنوری کو ریونڈ میں، اس کی خلاصہ ہر انسان کے موت تک کا وقت عمل کا ہے۔ قرآن حدیث میں ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، پیغمبر کے عملوں کے فائدے نظر نہیں آتے، مال اسباب کے فائدے نظر آتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اس عمل کا فائدہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ سارے جسم کے 360 جوڑ ہے، ہر جوڑ نعمت ہے، اس لیے اللہ کو خوش رکھو۔ دل لگانے کے لائق کوئی نہیں مگر اللہ کی ذات ہے۔ صبح اٹھے تو دل میں آئے کہ سارے نفع کی چیزیں اللہ نے دی، اللہ نے دی۔ سورہ عصر میں سارے عملوں کا اشارہ ہے۔ اللہ کے ہاں دنیا کے اسباب مشر کے پر کے برابر بھی ہے، نہیں ہے، برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے صلاحیتوں کو اسباب نے لے رکھا ہے، جبکہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ نفع کے اسباب پیغمبر کے اعمال میں ہے۔ عصر سے مراد پہلے زمانوں کی طرف توجہ کرو، تاریخ پڑھو۔ جنہوں نے اسباب دنوی پر توجہ دی عذاب آیا، جنہوں نے نفع کے اسباب پیغمبر کے اعمال کی طرف توجہ دی وہ کامیاب ہوئے۔ کلمہ دل سے پڑھا، دل میں نور آنا شروع ہو گیا۔ دل کا نور سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس نے زبان سے کلمہ پڑھا، قرآن نے فرمایا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا، قرآن نے فرمایا یہ منافق ہے، ان کو کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا ہوگا۔ اس لیے دل سے کلمہ پڑھنے سے نور بڑھتا ہے۔ دل کامل نیکی والا ہو تو جسم نیکی والا، دل خراب ہو تو سارا جسم خراب عملوں میں لگے گا۔
دل سے عملوں میں لگنے سے دل کا نور بڑھتا ہے اور عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور ہر وقت اللہ کا حکم اور پیغمبر کی حکم پر عمل کرتا ہے تو برکتیں آسمانوں سے زمینوں پر اترتی ہے۔ جو ہر وقت نفس کا اسباب بناتا ہے وہ ناکام ہے۔ برے کام کرنے والوں کے پاس دعوت دینے کے لیے جائے، ان کے پاس نہ بیٹھے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کا دل سیاہ ہو گیا اور کہا میں کلمہ نہیں مانتا، میں پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے بے سہاروں کی مدد کرتے تو عربوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شخص ہے۔ جب دعوت دی تو مسکین لوگ آپ کے کلمے پر آتے، مالدار لوگ نہیں آتے۔ قیامت کے قریب لوگ عمل چھوڑیں گے اور کہیں گے قرآن کو یہ بیکار کتاب ہے، پھینکے، تو اللہ جل جلالہ الفاظ کو قرآن سے اٹھا لیں گے اور کلمہ پڑھنے والا ایک بھی باقی نہ رہا تو اسی وقت قیامت شروع ہو جائے گا، قیامت شروع ہو جائے گا۔ ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، جو محتاج ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ امتحان کے لیے دکھاتے اور لیتے اور کرتے خود ہے، اسی یقین کو دل میں اتارنے کے لیے انبیاء ہے۔ اللہ کی طرف بلانا بہت بڑی چیز ہے۔ کلمت و زبان سے پڑھنے والا بھی جنت میں پہنچے گا، اگر دل کا یقین صحیح ہو گیا تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ اس لیے صحابہ کہتے آؤ ایمان سیکھیں، ایمان سارا غیب میں ہے، بن دیکھے اللہ اور اس کی قدرت مانے تو غیب پر ایمان سے انعام مل رہا ہے۔ 90% حقیقتیں ہم دیکھ نہیں سکتے، فرشتوں کو تو بدر میں دیکھے گئے۔ جب تک یہ بات ہماری ذہن میں نہ آئے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو سارے معاملے حل نہیں ہوں گے۔ یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ساری امت میں دین کی محنت کو زندہ رکھے۔ یہ دعا مانگنے کے لیے حاجی صاحب تاکید فرماتے تھے۔ انسان انعام کی شوق یا سزا کی خوف سے کام کرتا ہے، ہر موقع کی ایک سنت ہے جس کے لیے دنیا سجائی بنائی اور قیمتی دلہا انسان ہے۔ اللہ نے بدر میں دکھائی کہ ایمان اعمال والوں کی مدد کیسی ہوئی۔ عامر بن عاص نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مصر کے لوگ عورت کو نیل دریا میں ڈالتے پھر پانی ابھرتا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے خط پر بسم اللہ لکھ کر کہا کہ اللہ کے حکم سے آپ ابھرتے تو ابھرے، نہیں تو ادھر سے بھی نیچے چلے جائے۔ آج بھی وہ پانی کہتے ہیں 16 فٹ اونچا ہے، 16 فٹ اونچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سلوک کے ذریعے سیدھا کیا۔ خواہش کی کوئی حد نہیں، جس چیز کو ہم ضرورت سمجھتے وہ ہوتی خواہش ہے، جبکہ ہم کم فہمی سے اسے ضرورت سمجھتے ہیں۔ جنت میں حرص بھی پوری ہوگی اور خواہش بھی۔ یہاں اپنے آپ کو پریشان کرنے والی بات ہے۔ خواہشات کے لیے قربان کرنے کی کوئی قیمت نہیں۔ خواہشات کا سمندر کو اللہ کے لیے چھوڑنے کی قیمت ہے۔ اس کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اوپر محنت ہے، لیکن انسان حالات کو چیزوں کے ساتھ جوڑ کر چیزوں میں اپنے صلاحیتوں کو لگا کر زبردست دھوکے میں آ گیا ہے۔ اللہ نے حالات کو تو نفس کی کیفیات اور جسم کے اعمال کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، لیکن یہ جوڑ آخرت میں کھلا نظر آئے گا اور خوشگوار زندگی دنیا میں بھی ہوگی۔ دل کی کیفیت جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ دل کی کیفیت ہے۔ آج ہم نے اسباب راحت کا نام راحت رکھا ہے، البتہ دلوں کا اطمینان اسباب راحت میں نہیں۔ ظاہر بین چیزوں کی عزت کرتا ہے، چیزیں چھن جائیں گی، کسی نہ کسی وقت چیزیں چھن جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اسامہ انتظار کیا، یمن کے کچھ لوگوں نے آنے پر کہا کہ اس غلام کا بھی انتظار کیا، دل میں یہ کہا اس غلام کا بھی انتظار کیا۔ بعد میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اور وہ سب مرتد ہو گئے، دل میں کسی کو حقیر نہ جانے۔
یہ صفات ہر عمل کی وضو ہے، ہر عمل سے پہلے عمل کی یہ صفات عمل میں ہو، یہ عمل کیا وضو ہے۔ دل کیا چیز ہے فرشتوں کی بھی سمجھ میں آیا، دل کو اللہ ہی سمجھتا ہے۔ دل کی محنت جسم اور رات کی محنت روح ہے۔ قربانی کے بعد اللہ جل جلالہ اپنے عنایات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ معترض چند دنوں کا مہمان ہے، چند دنوں کا مہمان ہے۔ اعمال کا بیان اور زبان کا بیان میں دیرپا اثر عمل کو ہے، عمل کو ہے۔ ہم فانی سے فانی بناتے ہیں اور فانی سے باقی نہیں بناتے۔ اسباب اور شکلوں میں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں۔ ایک دفعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ پوچھا تو کہا مجھے شک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبی فرماتے تھے، سجدہ کبھی لمبی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ لمبی ہوئی اس لیے کیونکہ میں نے 3 دعائیں مانگی امت کے لیے کہ امت قحط سے ہلاک نہ ہو، دوسرا دشمن پوری امت کو ہلاک نہ کر سکے، یہ بھی قبول ہوئی، اور یہ دونوں دعائیں قبول ہوئی، اور آپس کی جھگڑا کے لیے دعا کی قبول نہیں ہوئی۔ صحابہ کو نیت سے سلام پھیرنے تک تن بدن کا ہوش بھی نہ ہوتا تھا۔ نماز میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا بیٹے کو سانپ لپٹے، تجھے پتہ بھی نہ چلا، نماز میں مشغول رہا، تو اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک کر دے، تو بھی اللہ بندہ کے دوسرے معاملے ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس نے یہ کہا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے اندر کی حفاظت کی خاطر جیل پسند کی، دل کا رخ صحیح نہ ہو تو نماز پڑھ رہا ہے تو بھی غیر کی طرف جا رہا ہے، اگر دل کا رخ صحیح نہ ہو تو نماز پڑھ رہے ہو تو بھی غیر کی طرف جا رہے ہو۔ اس لیے قلوب پر نبیوں نے محنت کی، نقشے دلوں کی کیفیات کو خراب کرتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمی نقشوں کے مقابلے میں بھیجا گیا، اور اندر کو بنانے کے لیے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ دل کا تاثر غیر اللہ سے ہٹائے اور گمان کی طاقت صرف اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ فضیلت تو اندر کی کیفیت پر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ ایک دعوت پر غیبت سنا، وہ بھی کیسے کہ کسی نے کہا کہ فلاں آدمی موٹا تھا، موٹے ہونے کی وجہ سے لیٹ ہوئے۔ یہ بات اس سے سنا ہی تھا اور اٹھ کر چلا گیا، 3 دن روزے رکھے کہ میں نے غیبت سننے کی گناہ میں ملوث ہوا۔ عمل کا اثر دل پر پڑتا ہے، اس اثر کو زائل کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ اگر غیبت کرنے کی کتنا اثر ہوگا۔ ہمارے جیسے بن جا، ہم کہہ سکتے اس وقت محنت شروع ہوگی، جیسے صحابہ کہتے کہ ہمارے جیسے بن جا، یا جزیہ دے یا جنگلے تیار ہو جائے، ہم ایسے بن جائے تو محنت شروع ہوگی، پھر تبلیغ شروع ہوگا۔ ابھی تو تبلیغ ابتدا کرنے کی محنت ہے، ابھی تو محنت کی محنت ہو رہی ہے۔ صحابہ جہاں جاتے، جو اندر تھا باہر آتا، ہر کوئی کہتا مجھے بھی اپنے جیسے بناؤ۔ دل کی تاثیر ہے انسان کی ہر عمل، دل کا اثر باہر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام مسجد بنائے اور وقت مسجد کو دینے کی دعوت دی۔ دین بھی آسمانوں سے، محنت بھی آسمانوں سے، اور طریقہ بھی آسمانوں سے آیا ہے۔ محنت کا طریقہ بھی، دین بھی، دین کا محنت بھی اور محنت کا طریقہ بھی، یہ سارے چیزیں آسمانوں سے آئے ہیں۔ سارے مسلمان محنت پر آئے، اس محنت کا موضوع ہے۔ اس محنت سے اللہ آسمانی علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی شان کی تجلی انسانوں کی دل ہے،
اس لیے ہر نبی نے دلوں پر محنت کی۔ اعمال کی محافظت اچھے رویے میں ہے۔ بدگمانی سے، زنا سے بدتر جرم کی آغاز ہوتی ہے۔ بدگمانی سے، زنا سے بھی بدتر جرم غیبت کی آغاز ہوتی ہے۔ بڑا سخی وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے درد رکھے۔ بنا بنایا انسان نہیں آیا، مستقل محنت سے انسان بنتا ہے۔ انسان مستقل محنت سے بنتا ہے۔ نماز اتنی بڑی عمل ہے کہ نظام عالم پر اثر ڈالتا ہے، نظام عالم پر اثر ڈالتا ہے۔ ایک ہے پڑھنا، ایک ہے سیکھ کر پڑھنا۔ سننے والے سنانے والوں سے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے دل کی کانوں سے سنو۔ اللہ جل جلالہ کے تقرب کے یقینی اسباب دعوت میں موجود ہیں۔ اعمال سے لینے کا رواج بنائیں، آج چیزوں سے لینے کا رواج عام ہو گیا۔ جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، وہ بعد میں دشمنی والا معاملہ کریں گے، ضرور کریں گے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کی وجہ سے ناراض کیا، وہ بعد میں دوستوں کی طرح معاملہ کریں گے۔ یہ فطرت کا عمل ہے، سرکل عمل ہے۔ بنی اسرائیل پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز کو بنا کر نہیں پڑھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی محنت پر وہ کامل نماز پڑھنے پر آئے تو اللہ جل جلالہ نے غلامی سے نجات دی، اور 40 سال بغیر کمائے کھلایا، اور دشمن کو آنکھوں کے سامنے کر کے دکھایا۔ جب نماز بنی تو دشمن کو ان کو سامنے کر کیا، اور غلامی سے ان کو آزاد کیا، اور بغیر کمائے کھلایا۔ جب نماز بنتی ہے تو اس کے نمازی کے جو جاندار نمازی ہے، اس کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کرتا ہے، اور اس کو بغیر کمائے روزی اللہ عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے محنت کی طاقت لاٹھی کی شکل سے سانپ، اور سانپ کی شکل سے لاٹھی بنا کر سکھایا کہ محنت نہ کرنے سے سانپ لاٹھی، اور محنت کرنے سے لاٹھی سانپ بن جاتی ہے۔ اور بدر میں نماز کی طاقت سے 70 سردار عرب مارے گئے، اور 70 کو قید کر کے لائے گئے۔ اور مکہ میں پہلی بار ہوا کہ ایک غلام نے سردار کو مار کر اوپر چڑھ گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ غلام ابی لہب جیسے سردار کو اٹھا کر پٹک دیا۔ عباس رضی اللہ عنہ کے غلام نے کہا تھا، وہ فرشتے تھے، کوئی کہانی آئی بدر کی، غزوے کی، تو ایسے لوگ تھے، تو اس نے کہا فرشتے تھے، تو ابی لہب کو غصہ آیا، تھپڑ مارا اس پر۔ ابی لہب نے تو عباس رضی اللہ کی بیوی اور وہ غلام دونوں نے مل کر ابی لہب کو اٹھا کر غلام نے زمین پر دے مارا، اور دونوں نے اس کو مار دیا۔ اللہ جل جلالہ نے دین کا کام ان لوگوں سے لیتے ہیں جو دوسروں کی غلطیاں اپنے اوپر لیتے ہیں، ان سے اللہ دین کا کام لیتے ہیں۔ دعوت کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ علم کے ساتھ مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ دعوت کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، لیکن علم کے ساتھ نہیں ہے۔ صحابہ سارے کے سارے داعی تھے، لیکن محدثین صرف 6 تھے، جن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں صحابہ کے کام کرنے کی نور ہے، وہ کرو۔ صبح اٹھا، کتابیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر توجہ تھی، اور عمیق مطالعہ کے ذریعے صحابہ کے اصول کو کھینچا، اور صحابہ کے ترتیب پر کام کا آغاز کیا، اور اس کو یقین تھا کہ یہ کام قیامت تک چلے گا۔ 11 سال بعد ہے محنت شروع کی، اور 11 سال بعد 100 روزہ کی زمان نکلی۔ بچہ کی یقین کی وجہ سے ماں باپ کا دل بازار میں سب سے پہلے بچے کی فرمائش کی طرف مبذول ہوتا ہے۔ تو یقین بڑی چیز ہے، یہ یقین بہت بڑی چیز ہے، اور اچھی اور طاقتور چیز ہے۔
اور بڑی نعمت بھی یقین ہے۔ مسلمان کام پر آ جائے تو مسلمان بنتا ہے، کام پر آ جائے۔ سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر قضا ہوئی تو 1000 گھوڑوں کو ذبح کر کے قربانی دی، تو اللہ جل جلالہ نے 8 لاکھ کے کرسیوں والی 8 لاکھ کرسیوں والا ہوائی جہاز دی۔ قربانی میں قیمت ہے۔ ان تنصر اللہ ینصر، پہلے قربانی بعد میں اللہ کی مدد۔ بغیر قربانی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان انسان کے لیے بڑا حوصلہ ہے اور بڑی طاقت بھی، اس لیے لوگوں کو ایمان دلانے کے لیے عنایت شفقت ہر نبی میں ہوتی تھی، اور ہر نبی کی آواز کہ تمہارا رب کریم ہے، مایوس نہ ہو، سارے گناہ ایک توبہ پر معاف کرے گا، جیسا کہ کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اسباب جو تم نے جمع کیے ہوئے ہیں یہ ہلاکتوں کے لیے ہے، یہ ہلاکتوں کے لیے ہے، اور سب سے بڑی علم والا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اصل کام کی چیز اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اللہ جل جلالہ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ کی بیان سے 6 نمبر کے ترتیب۔ اللہ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بغیر شکلوں کے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کامیابی ہے، تمام اسباب کے باوجود اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ناکامی یقینی ہے۔ نمبر 2، نماز اللہ کا لامحدود قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سب سے زیادہ طاقتور عمل نماز ہے۔ نمبر 3، اس بات کی تحقیق ہو کہ اللہ اس وقت نبی کے طریقے پر مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ نمبر 4، اپنے حقوق کا مطالبہ کیے بغیر اہل حقوق کا حق ادا کرنا۔ نمبر 5، اللہ کے غیر سے کچھ نہ چاہنے کا جذبہ ہو اور صرف اللہ سے چاہنے کا جذبہ ہو۔ نمبر 6، اپنے یقین و عمل کو صحیح کرنے اور دوسروں کو اس پر لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر محنت کرنا اور امت میں وہ اس محنت کو زندہ کرنا۔ یہ 6 نمبر مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے اس انداز سے اور اس موضوع سے لکھے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شک سے نماز پڑھنے والے سے یقین پر سونے والا بہتر ہے، یقین پر سونے والا بہتر ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ 6 مہینے تک ایک بات چلاتے تھے کہ ایک آدمی اسم اعظم سکھانے بزرگ سے التجا کی، بزرگ نے دریا میں کشتی پر لے گئے اور کشتی پر سے اس کو گرا دیا، دریا میں گرایا۔ بزرگ کو آواز دی تو کشتی اس سے دور کرنے لگا، وہ ہاتھ پاؤں پٹکنے لگا، پھر اللہ کو پکارنے لگا تو کشتی قریب لے جا کر اس بندے کو نکالا اور کہا یہ کیفیت اسم اعظم ہے۔ جب آپ مایوس ہوئے مجھ سے بھی اور دریا میں گرنے والا تو اس وقت اللہ کو آپ پکار رہے تھے، وہ کیفیت اسم اعظم ہے۔ یہی فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ جو کہتا ہے چیزیں مؤثر بالذات ہے تو اہل سنت کے نزدیک یہ کافر ہے، اور جو کہتا ہے ان میں صفات اللہ نے رکھی ہے اور اللہ نے ان کے حوالے کر دی ہے تو اس کے کافر ہونے میں اختلاف ہے۔ محمد یوسف رحمۃ اللہ کلمہ معرفت کو یوں بیان فرماتے، اللہ خالق ہے، اپنی قدرت سے خالق ہے، اور خالق ہونے میں صمد ہے یعنی بے نیاز ہے۔ ہر صفت میں قدرت اور صمدیت بیان کرو، یہی ہدایت فرماتے۔ اللہ تعالیٰ حالات کے بھی خالق ہے اور اپنی قدرت سے اور خالق ہونے میں صمد ہے، جو
کچھ پیدا کیا تینوں زمانوں میں یہ قطرے سے کم ہے، اور جو اللہ کے خزانوں میں ہے وہ لامحدود ہے۔ جمشید صاحب، جس چیز کا مزاج بنا ہوا ہو تو آدمی اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ جمشید صاحب فرماتے تھے کہ مزاج بناؤ، دعوت کا مزاج بناؤ۔ جس چیز کا مزاج بنا ہوا تو آدمی اس کے لیے راستے نکالتا ہے، اور آگے مزاج نہ ہو تو اس سے بچنے کا راستہ نکالتا ہے۔ دعوت میں اتنا لگے کہ جسم کے تقاضوں پر چوٹ لگے، تب مزاج بنے گا، تب مزاج بنے گا۔ علماء توقع پر چلیں گے تو عوام فتاوہ پر چلیں گے، ورنہ گناہ پر گریں گے، گناہ پر گریں گے۔ حاجت آنے پر حقیقی شکل کے بجائے مجازی شکل میں لگا تو توحید کی حقیقت نہ ملے گی، صورت ملے گی، صورت ملے گی۔ حاجی صاحب فرماتے ہم صلاۃ حاجات پڑھ کر اضطراب میں ہوتے، مطمئن ہونا اضطراب کو زائل کرنا ضروری ہے۔ وہ فرماتے کہ ہم صلاۃ حاجات پڑھتے پھر بھی اضطراب میں ہوتے ہیں، جب صلاۃ حاجات پڑھے تو مطمئن ہونا چاہیے اور اضطراب کو زائل کرنا چاہیے۔ حاجتوں کو اللہ کے غیر سے چھپانا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر چھپا کر نماز پڑھنا، اس میں پہلے صبر کا ذکر ہے، یعنی حاجت کے آنے پر صبر کرنا، یعنی مخلوق سے چھپانا، اسے مخلوق سے چھپانا مراد ہے۔ یہاں پر استعینوا بالصبر پہلے ہے نا، پہلے چھپانا ہے مخلوق سے، پھر وہ صلاۃ حاجات پڑھ کے پھر مطمئن ہونا ہے، وہ ہونا ہی ہے اس طرح، اس فارمولے سے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تم اپنی حاجت کو اپنے گہرے سے گہرے دوست کو بھی نہ بتاؤ، جب حاجت چھپائے گا تو اللہ کو غیرت آئے گی۔ ہم تو صلاۃ حاجات میں منصوبے بناتے ہیں، ہم صلاۃ حاجات میں منصوبے بناتے ہیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دعوت دلیل کے بغیر معتبر نہیں، دلیل حال کو اللہ کے غیر سے چھپائے اور عمل کر کے اللہ سے مانگے، پھر اللہ غیر سے بچا کر غیب سے کام بنائیں گے، اور یقین مشاہدے سے ہٹے گا اور بات دل میں اترے گا، بات دل میں اترے گا۔ معیشت کو اسباب ہدایت پر قربان نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اللہ کی غیرت میں نہیں کہ ہدایت دے دے، کہ آپ کو ہدایت دے دے۔ معیشت کو اسباب ہدایت پر قربان نہیں کیا گیا تو اس وقت تک اللہ کی غیرت میں نہیں کہ اس بندے کو ہدایت دے دے۔ والسلام۔